کر دیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمين يا رب. حضرات بیانات خمسہ میں سے ہم چوتھے بیان پہ پہنچ چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اور ارادہ یہ ہے کہ آج پانچویں بیان پہ داخل ہو جائے تاکہ یہ بیانات خمسہ ذرا کسی طرف لگ جائے. تو بیانات اب میں پرانے بیانات کی وضاحت نہیں کر رہا. ہم آخری بیان کیا تھا؟ بیان ضرورت. بیان ضرورت سے مراد انہوں نے کیا دی تھی؟ ایسی شے کے ذریعے بیان کہ جو بیان کے لیے وضع نہیں کی گئی. تو بیان کے لیے کیا وضع کیا گیا ہے؟ کلام یا سکوت؟ کلام. تو اگر سکوت کے ذریعے بیان ہو جائے تو وہ ایسی شے سے بیان ہے جو فی نفسی ہی بیان نہیں ہے. یہ ہم نے دیکھا تھا. اور پھر ہمارے سامنے جیسے آیا تھا کہ کبھی وہ سکوت جو ہے وہ حکم منطوق میں ہو، جیسے بولا گیا، اس کی ہم نے مثال ایک آیت میں دیکھی، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ بِدِلَالَةِ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ، جس کو ہم نے کہا کہ یہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تقریری ہے. آپ کے سامنے کوئی کام انجام دیا جائے اور آپ جیسے قدرت رکھنے کے باوجود اس سے نہ روکیں تو وہ کام جیسے مباح کم از کم شمار ہو جائے گا. باقی مستحب بھی ہو سکتا ہے، وہ اور دلائل سے ہمیں معلوم ہو جائے، لیکن وہ مباح شمار ہو جائے گا. تو یہ کون سا بیان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے نہیں فرمایا کہ یہ مباح ہے، بلکہ یہ ہم نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ آپ کے سکوت مبارک سے. بات واضح ہے کہ یہ بیان ضرورت ہے. اب دیکھیے کہاں پہنچے تھے ہم؟ یہی کہ او ثبت ضرورت دفع الغرور. ہاں اب دیکھیے یہ پڑھ لیتے. تو فرمایا کہ او ثبت ضرورت دفع الغرور، کہہ رہے ہیں یا وہ کلام ضرورتاً ثابت ہو جائے، یعنی سکوت سے بیان ثابت ہو جائے دھوکے کی نفی، دھوکے کو دور کرنے کے لیے. ابھی یہ جب مثال سامنے آئے گی تو واضح ہو جائے گا. یعنی ہم نے وہاں کیوں بیان مانا سکوت کی شکل میں، اس کو بیان کے قائم مقام کیوں قرار دیا؟ تاکہ لوگ دھوکے میں نہ پڑیں. دفع الغرور کا مطلب یہ ہے. تو فرماتے ہیں او ثبت ضرورت دفع الغرور عن الناس وهو حرام، لوگوں کو دھوکہ دینا تو حرام ہے نا. کسکوت المولا، اب یہ امام نصفی کی عبارت ہے، کسکوت المولا حین رأى عبده یبیع ویشتری، کہ اگر جو مولا ہے، مالک یعنی آقا، وہ دیکھے کہ اس کا غلام خرید و فروخت کر رہا ہے. اچھا غلام کے اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، تو کسی شے کا مالک نہیں ہے، تو خرید و فروخت کس کے مال سے کرے گا؟ وہ آقا کے مال سے. اور آقا دیکھ رہا ہے، روک نہیں رہا، تو یہ اذن شمار ہوگا. کیونکہ ورنہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں. بعد میں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، تو بھی لوگوں کو تم نے خود ہی دھوکہ دیا نا. پھر تم دیکھ رہے تھے کہ تمہارا غلام جو ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے خرید و فروخت کر رہا ہے اور تم خاموش تھے، تو اب اس کا یہ خاموش رہنا کیا شمار ہوگا؟ اذن شمار ہوگا. لیکن وہ بولا تو نہیں ہے نا. تو ہم نے یہ اذن جو بیان ضرورت کی قسم میں سے ہے، کہاں سے اخذ کیا؟ سکوت سے یا کلام سے؟ سکوت سے. اب وہ آگے آ رہا ہے، آپ کا احتمال بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ امام ظفر علیہ الرحمہ جو ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ غصے کی وجہ سے خاموش ہو. احتمال ہے لیکن کبیرہ ہے یہی ہے، کبیرہ ہے. اگر وہ غصے کی وجہ سے خاموش ہے نا تو لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا اس کو دیکھ کے کہ اس کے چہرے پہ غصے کے اثرات ہیں کہ نہیں. ایسے ہی ہے نا. لیکن اگر وہ بالکل یوں کر کے آرام سے بیٹھا ہو اور کوئی غصے کے پھر تو وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا نہیں، مرہون تو نہیں ہوگا، آخر پیسے اسی نے دیے نا اسے. فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِذْنًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ عِنْدَنَا. اسی لیے دیکھیں وہ آپ کی رائے کا احتمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہمارے یہاں کم از کم یہ اذن شمار ہوگا تجارت کا. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا يَتَضَرَّرُ النَّاسُ بِهِ، کیونکہ اگر وہ معذون نہ ہو، اجازت شدہ شمار نہ ہو، تو لوگ تو دھوکے میں پڑیں گے نا، لوگ تکلیف میں پڑ جائیں گے. وَدَفْعُ الْغُرُورِ عَنْهُمْ واجب، اور ان سے دھوکے کا دفع کرنا واجب نہیں ہے کیا؟ واجب. تو لہذا جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا غلام میری آنکھوں کے سامنے خرید و فروخت کر رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں راضی ہوں، تو اسے بولنا چاہیے. اسے کیا چاہیے؟ اسے بولنا چاہیے. لیکن یہ پھر بھی نہیں بولتا.
اور دفع الغرور عن الناس واجب، تو کیوں نہیں بولتا پھر یہ ہے. وقال زفر، آپ کی رائے آ رہی ہے دیکھیں، قال زفر رحمہ اللہ، امام زفر کیا فرماتے ہیں؟ لا یکون مأذونا، اجازت نہیں شمار ہوگی، وہ معذور شمار نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن سکوتہ يحتمل ان يكون للرضا بتصرفه وان يكون لفرط الغيب. کہہ رہے ممکن ہے نا کہ اس کا جو سکوت ہے وہ یا تو راضی ہونے کی وجہ سے ہو یا شدت غضب کی وجہ سے. وہ اتنا غصہ ہے اس کو کہ وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا مبہوت ہو کے رہ گیا کہ یہ کر کیا رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے، تو وہ خاموش ہے. والمحتمل لا يكون حجہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ احتمال پیدا ہو گیا تو وہ حجت نہیں. لیکن جیسے بتا دیا نا کہ جب اذن لہو فی التجارت عندنا، تو مستند قول یہی ہے کہ بھئی وہ اذن شمار ہو جائے گا. اور ویسے بھی آپ اس پر غور کریں گے تو وہ اذن بننا چاہیے. وہ جتنا بھی اسے غصہ آ رہا ہے تو کوئی علامت ایسی ظاہر ہونی چاہیے اس سے کہ جس میں وہ اپنے غصے کا اظہار کرے. دیکھ رہا ہے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے تو کوئی کیوں نہیں روکتا؟ دفع الغرور عنہم واجب. بات واضح ہو گئی. یہ بھی ثبت ضرورت دفع الغرور. پہلا ہم نے کیا دیکھا تھا؟ فی حکم المنطوق. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ دلالت حالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے قول سے فرماتے ہیں کبھی اپنے حال سے فرماتے ہیں. تیسرا ہم نے دیکھا کہ ثبت ضرورت دفع الغرور. اور چوتھا کیا ہے؟ او ثبت ضرورت کثرت الکلام. اس کا کیا مطلب؟ بھئی کثرت کلام سے بچنے کے لیے ہم خاموش رہتے ہیں. تو جہاں ہم کثرت کلام سے کہ عبارت لمبی نہ ہو جائے خاموش رہتے ہیں، تو وہاں جس بات سے ہم خاموش رہے ہیں وہاں ایک کلام شمار ہوگا. اور یہاں بھی پھر کلام سے بیان ہو رہا ہے کہ سکوت سے ہو رہا ہے؟ سکوت سے. اور سکوت ہم نے کیوں اختیار کیا ہے؟ کثرت کلام سے بچنے کے لیے. بھی مثال سامنے آ جائے گی. بات واضح ہے. تو فرماتے ہیں ثبت ضرورت کثرت الکلام ای کثرت استعمالہ او طول عبارت، یعنی کلام کی کثرت استعمال کی وجہ سے کہ ہم زیادہ نہ بولیں، یا عبارت لمبی ہو جائے گی اس وجہ سے. او طول عبارتی. تو کہہ رہے ہیں یدل علی ما هو المراد. کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طول کلام سے بچنے کے لیے ہم نے خاموشی اختیار کی تھی نا، وہ طول کلام کیا تھا جو مراد پر دلالت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مراد پر دلالت کس کلام نے کرنی تھی جس کی وجہ سے کلام کیا ہو رہا ہے؟ طویل ہو رہا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ نہیں بولے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں. ابھی بات آئے گی کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں. کقولہ، اب یہ امام نصفی کی مثال ہے، علیہ مئہ و درہم. اب کیا ہے اس میں؟ دیکھیں علیہ مئہ و درہم میں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ 100 کیا ہے. بتایا نہیں؟ بتایا. میں نے یہ نہیں کہا کہ علیہ مئۃ درہم، بلکہ میں نے کہا علیہ مئہ و درہم، یعنی 101 درہم کہنا چاہ رہا ہوں میں. 101. تو میں نے وہ جو 100 میں ایک والا درہم ہے اس کو تو بتا دیا وہ درہم ہے، لیکن 100 کے بارے میں نہیں بتایا. آپ کوئی شخص کہے کہ بھئی ایک تو درہم ہے، 100 کا تو ہمیں نہیں پتا ہے وہ کیا شے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا شمار ہوگا؟ یہ وہ مئہ بھی کیا ہے اصل میں؟ کیا ہے؟ علیہ مئۃ درہم و درہم الواحد. یہ کلام ذرا لمبا سا لگ رہا ہے. کلیئرٹی آ رہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ نہیں کہ ہماری زبان یہ نہیں، لیکن اگر عرب بولیں گے علیہ مئہ و درہم تو ان کے یہاں کلیئرٹی. اگر کہا جائے گا علیہ مئۃ درہم و درہم واحد تو لوگ کہیں گے کہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. ایسے ہی ہوگا. یعنی کئی دفعہ طول کلام کی وجہ سے مطلب کلام کا حسن ختم ہو جاتا ہے نا سارے کے ساتھ. اچھا تو نہیں لگے گا کہ علیہ مئۃ درہم و درہم واحد. اگرچہ آپ کی رائے پھر آگے آ رہی ہے، امام شافعی آپ کی رائے کے موافق ہے، وغیرہ وضاحت کرنی پڑے گی. ایسے کوئی کام نہیں چلے گا. یعنی اگر آپ کہیں علیہ مئہ و درہم، جب تک آپ وضاحت نہیں کریں گے نا میاں سے آپ کی کیا مراد ہے، اس وقت تک آپ کے ذمے میں کچھ ثابت نہیں ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ دیں قاضی کے سامنے کھڑے ہو کہ علیہ مئہ و درہم، تو اگر قاضی شافعی ہوگا تو وہ کہے گا کہ درہم تو آپ کے اوپر لازم آ گیا 1 درہم. میاں آپ بتائیں وہ کیا چیز؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دینار بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کی رائے کی گنجائش ہے یعنی وہ آگے آ گیا. فَإِنَّ الْعَطْفَ جُعِلَ بَيَانًا. یہ جو عطف کے بعد کلام آ رہا ہے نا وہی بیان شمار کر لیا گیا. کیا آیا تھا عطف کے بعد؟ علیہ مئہ و درہم. لِأَنَّ الْمِئَةَ أَيْضًا دَرَاهِمْ، کیونکہ مئہ بھی دراہیم ہی ہے نا.
فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ اس نے یہ کہا ہے لَهُ عَلَيَّ مِئَةُ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمٍ، گویا اس نے یہ کہا کہ میرے ذمے اس کے لیے 100 درہم ہے اور ساتھ ایک اور درہم بھی ہے۔ اب یہ واقعہ اچھا نہیں لگ رہا کلام میں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا پھر حذف کیوں کیا اس کو؟ وَإِنَّمَا حُذِفَ لِطُولِ الْكَلَامِ أَوْ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ، طول کلام کی وجہ سے یا کثرت استعمال کے، بھئی لوگ بول بول کے اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ علیہ مئۃ درہم و درہم، بلکہ کہتے ہیں علیہ مئۃ و درہم۔ لیکن ساتھ وہ بتا دیں گے کہ یہ کہاں ہوتا ہے، کما یقولون، جیسا کہ وہ کہتے ہیں مئہ و عشرۃ دراہم، ایسے ہی کہتے ہیں، وہ ہی نہیں کہتے مئۃ درہم و عشرۃ دراہم۔ ہم بھی اگر عربی زبان بولیں گے تو ہم ایسے تھوڑی کہیں گے، ہم مئہ و عشرہ ہی کہیں گے، ہم کہیں گے مئۃ اس کے بعد وعشرۃ دراہم، تو لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ مئۃ درہم۔ یریدون بہ ان الکل دراہم، مراد ان کی ہوتی ہے کہ سب کے سب دراہم ہی ہیں۔ وہذا فیما یثبت فی الذمۃ فی اکثر المعاملات کالمکیل والمزون، کہہ رہے یہ جو ہم نے قاعدہ بیان کیا ہے نا کہ بھئی یہ آپ کے جب آپ کہیں گے علیہ مئۃ و درہم، جو بھی لفظ آپ بولیں گے آگے، یعنی آپ کہیں علیہ مئۃ و تفاح، علیہ مئۃ و بیت، کہہ رہے اکثر جو چیزیں آپ مکیل یا موزون خریدتے ہیں جہاں لوگوں کے استعمالات میں ہے کہ وہ چیزیں ذمے میں چلی جاتی ہیں، یعنی آپ کہیں کہ میرے ذمے جو ہے وہ 10 لیٹر دودھ ہے، لیٹر کیا ہے وہ مکیل ہے، یا میرے ذمے جو ہے وہ 5 کلو جو ہے وہ پھل ہے، یہ سب چیزیں ذمے میں پڑ جاتی ہیں عموماً روزمرہ کی بیع و شرح میں۔ لیکن کہتے ہیں جو روزمرہ کی بیع و شرح میں ذمے میں نہ پڑتی ہوں وہاں یہ بیان شمار نہیں ہوگا۔ ابھی اس کی مثال آ رہی ہے، یعنی اگر کوئی کہے علیہ مئۃ و ثوب، کہہ رہے ہیں عموماً روزمرہ بازار میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں مکیلات اور موزون اشیاء تو ایک دوسرے پر قرضے میں چڑھ جاتی ہیں، لیکن عموماً کپڑا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہیں؟ تو اگر وہ کہے علیہ مئۃ و ثوب، تو اب ثوب کہنا علیہ مئۃ و ثوب شمار نہیں ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ مئۃ سے تمہاری کیا مراد ہے، کیونکہ عموماً مکیلات اور موزونات میں یہ شے شمار نہیں ہوتی جو لوگ بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ذمہ ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ عرف سے طے ہوگا نا، یعنی اگر آپ کے عرف میں بالفرض وہاں کپڑا بھی اسی طرح ذمہ میں پڑ رہا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ علیہ مئۃ اور اس کے بعد ثوب کہیں تو، اور ثوب سے مراد ایک خاص قسم کی مقدار میں ہے تو وہاں بھی ذمہ میں پڑ جائے گا۔ لیکن یہ اپنے عرف میں بول رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے عرف میں جو چیزیں ذمے میں پڑتی ہیں، ذمے سے مراد ہے قرض میں پڑتی ہیں، وہ مکیلات اور موزونات ہوتی ہیں، تو وہاں ہمیں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب وہاں اگر کوئی شخص کہے گا کہ علیہ مئۃ و لیٹر واحد حلیب، تو ہم کہیں گے 101 لیٹر، 101 لیٹر، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ میں چل رہی ہیں۔ لیکن اگر کپڑا بولا جائے گا تو یہ روزمرہ میں نہیں چل رہا، لہذا وہاں ہم اس کو بیان شمار نہیں کریں گے بلکہ بولنے والے کی نیت اور اس کے بیان کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو پہلے پڑھا سفرت ضرورت دخل غرو، کہ اس کا غلام خرید رہا ہے اور وہ چپ کر کے کھڑا اور اسے ایسے چھاپے گا، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یہ علیہ کیا بیان تو وطن ہے، ہاں اب اس میں بیان کی غرور نہیں ہے، غرور نہیں، وہ اس کو بیان ضرور ابھی کہہ رہے ہیں، تو اگر وہ بیان کی وہ قسم کی ضرورت نہیں، ضرورت سے مراد یہاں، ضرورت سے مراد کیا ہے؟ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ بولا نہیں ہے لیکن ضرورتاً وہ بیان ثابت ہو رہا ہے۔ ضرورت سے مراد بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں، کیا ضرورتاً سے مراد کیا ہے؟ وہ شے کہ جس کا سننا، جس بیان کا سننے پر دار و مدار نہیں ہے بلکہ وہ جیسے ایک عقلی یا عادی ضرورت کے تحت ثابت ہو رہا ہے۔ یہاں یہ وہ والی ضرورت ہے۔ ضرورت سے مراد ہے کہ جیسے کہتے ہیں علم ضروری، وہ علم جو خود بخود حاصل ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ضروری ہے۔ تو جو بیان خود بخود حاصل ہو رہا ہے نا وہ بیان ضرورت ہے، یہ مراد ہے ضرورت سے۔ اردو والی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں ضرورت وہ والی کہہ رہے ہیں کہ کل وهذا فيما يثبت في الذمة في أكثر المعاملات كالمكيل والموزون بخلاف قوله له علي 100 وثوب، تو کیا فرماتے ہیں فلأن الثوب لا يثبت في الذمة إلا في السلم، کہہ رہے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ ذمے میں نہیں ہوتا، ہاں کب ہوتا ہے؟ بیع سلم میں ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو پیسے پہلے دے دیے، آپ نے مجھے ایک خاص قسم کا جوڑا بنا کے دینا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں چونکہ عموماً صوب جو ہے
وہ مارکیٹ میں ذمے میں نہیں پڑتا سوائے بیع سلم کی صورت میں. لہذا اگر کوئی شخص اپنے اوپر اقرار کرتے ہوئے یہ کہے کہ لہو علیہ میاں و سعود، تو ہم پوچھیں گے سعود تو ثابت ہو گیا، میاں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ٹھیک ہے، 100 جوڑے. وہ ہو سکتا ہے یہ کہہ دے، اور ہو سکتا ہے کہیں کہ میاں سے مراد دینار ہے اور 100 سے مراد ایک جوڑا. مگر تھان بھی ہو سکتا ہے. ہاں تھان بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے عموماً جیسے نا قماش کا لگاتا ہے جو انسلا ہے. فلا یکون بیانا، تو کہتے ہیں یہ بیان شمار نہیں ہوگا. لأن المئۃ ایضا اثواب، کہ کوئی شخص کہے کہ بھئی اس لیے بیان ثابت ہونا چاہیے کہ یہ 100 کے 100 بھی تو کپڑے ہی ہیں، ہمیں کہ نہیں ہوگا، یعنی یہ بیان نہیں ہے کیونکہ یہ کپڑے ہیں، یہ نفی ہے اصل میں. بات واضح ہے کہ نہیں؟ فلا یکون بیانا لأن المئۃ ایضا اثواب، یہ بیان نہیں ہوگا. جو بیان کہے گا وہ کیا کہے گا؟ کیونکہ یہ 100 بھی کپڑے ہی ہونے چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں نہیں، کیوں؟ بل یرجع الی القائل فی تفسیرہ، بولنے والے سے اس کی تفسیر پوچھی جائے گی کہ تم بتاؤ کیا ہے. وقال الشافعی، اور امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ والا مسلک آ گیا. المرجع الیہ فی تفسیر المئۃ فی جمیع المواضع، جتنی بھی جگہ پہلے بھی گزر چکی ہیں وہاں بھی قائل سے ہی پوچھا جائے گا کہ میاں سے تمہاری مراد کیا ہے. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ فیجب فی المثال الاول ایضا درہم ومن المئۃ ما بینہ، کہہ رہے پہلی مثال میں بھی کیا ہوگا؟ ایک درہم تو ثابت ہو جائے گا، اور میاں سے مراد وہی ہوگی جو وہ بیان کر کے بتا دے. سمجھ رہی؟ وقت ذکرنا فرقہ، کہتے ہیں ہم نے بتا دیا دونوں کا فرق یہ ہے کہ آخری مثال وہ جگہ ہے کہ جو عموماً بازار میں ذموں میں ثابت نہیں ہوتی، اور ہم ان چیزوں میں لے رہے ہیں جہاں عموماً لوگوں کا عرف اور عادت یہ ہے کہ وہ چیزیں ذمے میں ثابت ہو جاتی. یہاں ہم فارغ ہو گئے بیان ضرورت سے الحمدللہ. اب جو ہے نا وہ ہے بیان تبدیل. بیان تبدیل کہتے ہیں نسخ. بیان تبدیل کس کو کہتے ہیں؟ نسخ. نسخ کے بارے میں چند بنیادی باتیں پہلے سن لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم پڑھیں گے یہاں سے. لیکن نسخ جو ہے نا اس کا یعنی نسخ ینسخ نسخا، نسخ ینسخ نسخا. نسخ کا لغوی معنی دو ہے. نسخ کے لغوی معنی دو ہیں. ایک معنی ہے نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد سایہ ختم ہو گیا. جہاں پہلے سایہ موجود تھا وہاں سے اگر سایہ زائل ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسخت الشمس الظل. تو پہلا معنی ہے کہ نسخ کہتے ہیں ازالے کو، ابطال، زائل کر دینا، باطل کر دینا، ختم کر دینا، نفی کر دینا، یہ کیا ہے؟ نسخ. دوسرا معنی بیان کیا گیا کتابت اور نقل کا. کتابت کیا ہے؟ نسخ الکتاب. نسخ الکتاب کا مطلب کتاب لکھی اس نے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کتابت. اور نقل اور تحویل کا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب پہلے سے موجود تھی، اس کا ایک اور نسخہ بنا لیا. جیسے ہم بھی کہتے ہیں یہ کتاب کا نسخہ ہے. نسخے سے مراد کیا ہے؟ منسوخ ہے. یہ کتاب منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اوریجنل اس کا جو مینوسکرپٹ تھا، جو مخطوطہ تھا، اس سے لے کر میں نے ایک اور جگہ کتاب لکھ لی ہے، تو یہ منسوخ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کتابت کے معنی میں بھی قرآن نے استعمال کیا کہ انا کنا نستنسخ. یہاں کیا ہے؟ ہم لکھوا لیا کرتے تھے، لکھتے نہیں تھے، لکھوا لیا کرتے تھے. کس سے؟ فرشتوں سے. استنساخ ہے نا. تو یہ نسخ کا دوسرا معنی ہے. وہ کیا ہے؟ الکتابۃ والتحویل والنقل. التحویل والنقل ایک ہی معنی اور کتابت لکھنے کے معنی میں. علماء لغت میں اختلاف ہے کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے، یعنی ان میں سے مجازی معنی کون سا ہے اور حقیقی معنی کون سا ہے. لہذا اگر آپ جا کے جیسے مطولات میں دیکھیں جو تفصیلی کتب ہیں تو ان میں ابتداء میں یہ بحث ہی چلتی رہتی ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، اس کا قوی بات کیا ہے. حقیقی معنی اس کا ازالہ ہے. حقیقی معنی اس کا کیا ہے؟ ازالہ، زائل کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نسخ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر علماء نے کہا کہ اس کا جو اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی معنی دو مشہور ہیں، اور پھر مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک احناف کے ہاں زیادہ قوی ہے اور دوسرا جیسے شوافع کے ہاں ہے. وہ معنی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ عبدالرحمٰن تمہاری رائٹنگ اچھی؟ اچھا. وہ ہے مشہور جو آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ میں نے جیسے جو امام غزالی علیہ الرحمہ کے المستصفیٰ ہے، اور یہی رائے جیسے بڑے کئی بزرگوں کی ہیں. احناف کی عموماً یہ نہیں ہے، لیکن دونوں ملتی جلتی ہیں.
وہ ہے رفع الحکم الثابت. رفع الحکم الثابت. بخطاب. اچھا یہاں کچھ کتابوں میں الحکم ہے نا، تو الحکم سے مراد حکم شرعی ہے، آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں رفع حکم شرعی ہے. لیکن اگر آپ بول رہے ہیں اور اصول فقہ کے تناظر میں بول رہے ہیں تو حکم سے مراد حکم عقلی ہوگا، حکم حسی ہوگا، حکم عادی ہوگا، یا حکم شرعی ہوگا. حکم شرعی ہوگا. تو آپ بے شک آپ اس کو کہیں گے کہ یہ جو الف لام ہے یہ جیسے مضاف الیہ کے بدل یا صفت کی جگہ پر ہے. رفع الحکم بخطاب، رفع الحکم الثابت بخطاب. خطاب سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا خطاب. بخطاب متقدم. رفع الحکم الثابت بخطاب متقدم. بات ہے بخطاب متأخر. ٹھیک. بخطاب بخطاب متأخر عنہ. یہ تعریف ہے کس کی؟ پہلی تعریف نسخ کی، کہ رفع الحکم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنہ. اب آپ دیکھ لیں، سب سے پہلی بات رفع الحکم. تو یہاں رفع سے کیا مراد ہے؟ ازالہ، یعنی ایک حکم پہلے سے موجود ہے اس کو زائل کرنا. تو یہاں رفع سے مراد وہ جو لغوی معنی، کیونکہ جب بھی آپ اصطلاحی معنی بیان کریں گے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اصطلاحی معنی لغوی معنی سے انڈیپینڈنٹ حالت میں ہو؟ نہیں بھائی، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. یعنی کوئی نہ کوئی تعلق تو ہوگا، کوئی نہ کوئی تعلق تو اوریجنل معنی سے رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو ہم نے جب اس کا معنی بیان کیا تھا کہ وہ ازالہ ہے، وہ ازالہ ہے، تو پھر یہاں ازالے کا کوئی نہ کوئی معنی آنا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں رفع الحکم. حکم سے کیا مراد ہے؟ احکام خمسہ ستہ، سب پر نسخ وارد ہو سکتا ہے. ستہ نہیں سبع، یعنی یا تو احکام خمسہ ہے نا حکم شرعی، یا احکام سبع احناف کے ہاں مکروہ اور واجب. تو یہ سب کے یہاں سب کے سب پر نسخ وارد ہو سکتا ہے. کہاں وارد نہیں ہو سکتا؟ حکم عقلی پر وارد نہیں ہو سکتا. بات ہے حکم شرعی پر وارد ہوگا، حکم عقلی منسوخ ہو گیا. کیا مطلب حکم عقلی منسوخ ہو گیا؟ آپ کہیں کہ رفع جمع بین النقیضین کا قاعدہ منسوخ کر دیا گیا. کیا مطلب منسوخ ہو گیا؟ اس کا کوئی احتمال نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہو جائے. اچھا حکم حسی کا نسخ ویسے تو فی نفسہ ہی ممکن ہے. آپ کے حکم حسی کیسے ہوگا؟ خرق عادت. خرق عادت کی صورت میں آپ نے حکم حسی کو باطل کر دیا. لیکن یہاں جب ہم مراد لے رہے ہیں تو الحکم سے مراد حکم حسی بھی نہیں ہے، حکم عادی بھی نہیں ہے، حکم عقلی بھی نہیں ہے، اخبار بھی نہیں ہے. ہاں سمجھا؟ اخبار میں نسخ وارد ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی خبر دے اور بعد میں کہیں گے چھٹی نہیں اب نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لاستلزامہ الکذب او الجہل، کیونکہ اس کے نتیجے میں یا تو جہالت لازم آئے گی یا کذب لازم آئے گا. تو خبر میں نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اللہ نے ایک خبر دی اس کے بعد کہا کہ اب ایسا نہیں ہو رہا. تو یہاں حکم سے مراد حکم شرعی ہے، نہ حکم عقلی ہے، نہ حکم عادی ہے، نہ حکم تجریبی ہے، نہ اخبار ہے. اس کے بعد فرمایا کہ الحکم الثابت، ایک دفعہ وہ حکم آ چکا ہے، ایک دفعہ. اچھا الحکم الثابت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ علماء نے کہا کہ ثابت سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل ہو چکا ہو. ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اس پر عمل ہوا ہو، عمل سے پہلے منسوخ کیا جا سکتا ہے. اچھا کیا یہ ضروری ہے کہ وہ حکم اتنی دیر کے لیے کم از کم ہو کہ اس پر عمل ممکن ہو؟ اس کو کہتے ہیں تمکن من الفعل، یعنی وہ حکم کہ جو اللہ نے دیا جس کو منسوخ کیا، کیا اس منسوخیت کی شرائط میں یہ شرط ہے کہ وہ حکم اتنی دیر کے لیے کم از کم آئے کہ اس پر عمل کیا جا سکے؟ نہیں، یہ بھی نہیں. مطلب احناف کی بات نہیں ہے، یہ اہل سنت کے ہاں اس طرح نہیں ہے. یہ معتزلہ کہتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں عمل دو قسم کا ہے، ایک عمل قلب ہے اور ایک عمل جوارح ہے. تمکن من عمل القلب کافی ہے. بس اگر آپ نے اعتقاد کر لیا اس کا، فوری آیا، ایک سیکنڈ کے لیے آپ تک پہنچا، آپ نے اعتقاد کر لیا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا مانیں گے، اگلے سیکنڈ میں وہ منسوخ کر دیا گیا، بس یہ کافی ہے. تمکن من عمل القلب. اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم دیا، ابھی 50 نمازوں کا موقع نہیں تھا،
کہ اللہ نے وہ حکم کیا کیا؟ منسوخ کر دیا. وہ رفع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 50 نمازوں کا حکم دیا گیا تو عمل قلب تو حاصل ہو گیا کہ اللہ نے فرض کیا، تو مان لیا اللہ نے فرض کی. تو یہ عمل قلب کا حاصل ہو جانا کافی ہے. عمل جوارے کے لیے انسان کے پاس موقع ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بات واضح؟ تو یہ ہے رفع الحکم ثابت. اب یہ ثابت کیسے ہوتا ہے؟ حکم شرعی کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ جو حکم منسوخ ہوگا وہ ثابت کیسے ہوگا؟ جو حکم منسوخ ہوگا وہ کیسے منسوخ ہوگا؟ قیاس سے ہوگا. وہ ابھی ہم آگے، نہ قیاس سے ہو سکتا ہے نہ اجماع سے ہو سکتا ہے، کسی شے سے منسوخ نہیں ہو سکتا. کون منسوخ کرے گا؟ خطاب. یعنی اچھا یہ جو حکم ثابت تھا یہ نہ قیاس سے ثابت تھا نہ اجماع سے ثابت تھا، یہ بھی اللہ کے خطاب ہی سے ثابت تھا. رفع الحکمی کیسے ثابت ہوا تھا؟ وہ بخطاب متقدم، پہلے آیا تھا. اور کس سے منسوخ ہوا ہے؟ بخطاب، اللہ کے خطاب شرعی سے، متأخر عنہ، جو اس کے بعد میں. اب یہاں آپ ایک اور بات دیکھ رہے ہیں. ایک اور بات یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ساتھ ساتھ ہوں، بالکل ابھی یہ کہا جائے اور ساتھ ہی کچھ اور کہہ دیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ احناف کے طریقے پر جیسے تخصیص ہو سکتی ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. جیسے شرط ہوتی ہے، غایت ہوتی ہے، استثناء باقیوں کے ہاں بھی. وہ نسب تو شمار نہیں ہوتا نا. وہ جو کلام سے متصل ہے، آپ کہ اکرموا الناس الا السفہاء، بات واضح. تو آپ نے الا السفہاء کہہ کر حکم عمومی کو منسوخ تو کیا ہے کہ نہیں کیا؟ لیکن یہ کلام متأخر سے کیا ہے یا کلام متصل سے کیا ہے؟ کلام متصل سے کیا. تو ضروری ہے کہ وہ کلام جو آ کر منسوخ کرے وہ خطاب متأخر ہو، بخطاب متأخر عنہ. اس کو کہتے ہیں نسخ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نسخ. دیکھیں علماء جو ہے نا، سب کے سب، جیسے شیعہ ہوں، اہل سنت ہوں، وہ سب نسخ کے جواز کے قائل ہیں، سوائے ایک صاحب ہیں جن کا مسلک پچھلے زمانے میں بہت مشہور ہوا. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت مشہور کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نا پچھلی صدی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ قرآن کی عظمت لوگوں کو یاد آئی ہے بہت زیادہ، کہ قرآن بہت عظیم کلام ہے، اور اس عظمت کے کچھ ایسے تقاضے بیان کرنے شروع کیے ہیں جو ماقبل لوگوں پر کھل نہیں سکے. ان عظمت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن میں کچھ منسوخ نہیں ہو سکتا، یہ نسخ نہیں واقع ہو سکتا. یہ سب ڈھکوسلا ہے، یہ لوگوں کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ قرآن کی فلاں آیت منسوخ ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. منسوخیت کا کوئی احتمال نہیں ہے. اچھا پھر وہ تو ساری امت ہی کہتی چلی آئی یہ اتنی آیتیں منسوخ ہیں، یہ منسوخ ہے، کسی نے 20 کہا، کسی نے 5 کہا، کسی نے یہ کہا. تو آپ تو تصور نسخ ہی منکر ہیں. تو کہتے ہیں ہمارا بھی ایک ہے ابو مسلم الاصفہانی المعتزلی، تو بڑے عالم تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ قرآن میں نسخ کے قائل نہیں تھے. وہ قرآن میں نسخ کے قائل نہیں تھے اور تعبیرات کرتے تھے جہاں بھی. اور وہ تعبیرات کچھ جگہوں پر کبھی بھی ہو سکتی ہیں، کچھ جگہوں پر کبھی نہیں ہے. تو آج کل جیسے کچھ بڑے بڑے مفکرین انہی کا موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی نسخ وارد نہیں ہوا. علماء کہتے ہیں نسخ سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ لازم نہیں آتا. اچھا یہ جو ہم نے کہا نا کہ خطاب متأخر عنہ، یہ ایک قید اس لیے بھی لائی گئی ہے کہ کئی دفعہ اللہ کا خطاب اٹھ جاتا ہے لیکن وہ خطاب سے نہیں اٹھتا، وہ اللہ کے خطاب سے نہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص فوت ہو گیا، جو اللہ کا اس سے مطالبہ تھا نماز پڑھو، یہ سب رفع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مجنون ہو گیا اللہ نہ کرے کوئی شخص، تو رفع القلم، وہ بھی مرفوع القلم ہو گیا. تو خطاب تو اس سے زائد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پہلے اس سے اللہ کا خطاب تھا نماز پڑھو، اب اللہ کا اس سے خطاب یہ ہے کہ نماز بے شک نہ پڑھو، نماز تمہارے اوپر واجب نہیں رہی. تو یہ خطاب نے آ کر ظاہر کیا ہے یا ایک حالت اس پر طاری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ خطاب رفع ہو گیا، ایک حالت طاری ہوئی. تو اس طرح کی کیفیات کو نکالنے کے لیے بھی ہم نے کیا کہا؟ بخطاب متأخر عنہ، کہ وہ خطاب ہی سے رفع ہو اور کسی شے سے نہ ہو. اسی طرح علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ ابو مسلم الاصفہانی تو قرآن مجید میں نسخ کے قائل نہیں تھے، لیکن یہود، ہم اس میں بھی پڑھیں گے یہ جو ہے کتاب، کہ یہود بھی دعویٰ کرتے تھے کہ کوئی شے منسوخ نہیں ہو سکتی. اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ بیان کرتے تھے کہ شریعت موسوی، اصل مقصد یہ تھا کہ شریعت موسوی منسوخ نہ ہو جائے، لہذا نسخ کا بالکلیہ انکار کیا ہے کہ
کہ نسخ اللہ کے کلام میں وارد نہیں ہوتا، تو پھر علماء اس کا جواب دینے کے لیے جیسے پرانی شریعتوں میں دکھاتے ہیں کہ حضرت آدم کے ہاں شادی کا طریقہ کیا تھا، بعد میں منسوخ ہوا کہ نہیں ہوا، فلان جگہ پر ایسا تھا پھر منسوخ ہوا کہ نہیں ہوا، تمہاری شریعت میں اس طرح تھا پھر اس طرح ہوا کہ نہیں ہوا، تو کوئی جواب نہیں ہے بہرحال کہ ہاں واقعات نسخ تو ہو جاتا ہے۔ تو ایک شریعت دوسرے کو آ کر بھی منسوخ کرتی ہے اور ایک شریعت کے اندر بھی نسخ وارد ہو جاتا ہے۔ بات بات ہے یہاں تک؟ اچھا، دوسری جو تعریف ہے نا، اچھا اس میں اصل میں کچھ اعتراضات ہوئے جس کی وجہ سے ایک دوسری جو تعریف ہے نا وہ وضع کی گئی۔ وہ اعتراضات کیا ہے؟ مثلا ایک اعتراض یہ ہے کہ رفع الحکم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر، تو کہا کہ بھئی آپ لوگوں کے ہاں، کیونکہ کچھ اصولیین کے ہاں حکم اور خطاب ایک ہی شے ہوتی ہے، اللہ کا جو خطاب قدیم ہے کیا وہ رفع ہو سکتا ہے؟ وہ تو کلام نفسی ہے، تو کلام نفسی کے زائل ہونے کا کیا معنی ہے؟ یعنی یہ جو ہم کلام الہی سے ثابت ہو رہا ہے سارا کچھ، تو رفع الکلام الہی اس سے کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب جیسے دیا کہ بھئی یہ تعلق کا رفع ہونا ہے جا کے کلام الہی کا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اپنے فقہائے احناف ہیں انہوں نے اس طرح کے اعتراضات کی وجہ سے جو اصلاً قوی نہیں ہے، آپ اس کا آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے، امام رازی نے جواب دیا ہے کہ بھئی اس سے مراد اللہ کے کلام کا مرفوع ہونا نہیں ہے، کلام کا جو تعلق جو ایک ادبی شے ہے، انسان کے ساتھ کلام کا ایک تعلق ہے، بات واضح، وہ تعلق فی نفسی ہی کچھ نہیں ہوتا، تو جس کو رفع کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا خطاب قدیم نہیں ہے، بلکہ خطاب قدیم کا انسان حادث سے جو تعلق ہے وہ رفع ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ رفع خطاب نہیں ہے بلکہ رفع تعلق۔ جیسے آپ اور بھی جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہاں جو ہوا تھا کوئی شخص مر جائے، خطاب مرفوع ہو گیا کہ نہیں؟ اس سے خطاب مرفوع ہوا ہے یا اس خطاب کا اس شخص سے تعلق مرفوع ہو گیا؟ تعلق مرفوع ہو گیا۔ ایک اعتراض یہ تھا۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ ہے کہ بھئی ایک شے اللہ کی مراد تھی نا، جب اللہ نے کہا کہ بھئی 50 نمازیں پڑھو، وہ اللہ کی مراد تھی، اب 50 نمازیں مراد ہے کہ مکروہ ہو گیا اللہ کے ہاں؟ مکروہ ہو گیا، مکروہ ہے نا۔ کوئی شخص کہے کہ میں 50 نمازیں فرض پڑھوں گا، مکروہ کیا حرام ہو گیا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مراد اللہ کی مبغض ہو جائے؟ یعنی نسب کی صورت میں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ایک شے اللہ کی مراد تھی، اب وہ کیا ہو گئی ہے؟ غیر مراد ہو گئی۔ تو یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد غیر مراد ہو جائے، یہ تو عقیدے کے اعتبار سے دلائل کی روشنی میں ممکن ہے۔ لہذا اگر نسب کے نتیجے میں مراد غیر مراد ہو جاتی ہے یا غیر مراد مراد ہو جاتی ہے تو اس سے عقلی استحالہ لازم آتا ہے، جس سے عقلی استحالہ لازم آئے وہ شے فی نفسی ہی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ تو لہذا نسخ جو ہے وہ ممکن نہ ہوا۔ اس بات سمجھ میں آئی؟ اعتراض کیا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کیا جواب ہوگا کہ مراد غیر مراد؟ اس کا جواب وہ ہے جو آپ عقیدے میں پڑھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں مراد اور امر میں فرق ہے، ارادے اور امر میں فرق ہے۔ ایک شے معمور تھی اور اب منہی ہو گئی، مراد اور غیر مراد کا مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک شے کیا تھی؟ معمور، اور امر اور ارادے میں فرق ہے۔ امر اور ارادے میں فرق ہے، وہ ابھی ہم فرق بیان نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس پر دلائل ہیں تفصیلی۔ اللہ کا امر اور ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ اور ہوتا ہے۔ تو جو شے متغیر ہوئی ہے وہ مراد نہیں ہے، وہ ارادہ نہیں ہے، وہ امر نہیں سے بدل گیا یا نہیں امر سے بدل گیا۔ پھر علماء نے کہا کہ بھئی نسخ ثابت کرنے کے لیے سب سے قوی بات یہ ہے کہ آپ نسخ دکھا دیں کہ دیکھو یہ ہوا، مطلب یہ ساری عقلی تصورات کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا فلاں اور فلاں، آپ دکھا دیں کہ دیکھو یہ نسخ ہوا۔ تو کہا کہ قرآن مجید میں آپ جیسے دیکھیں تو کہا کہ بھئی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، نہیں وہ تو دوسری ہے، متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک جو ہے انہیں نہ نکالا جائے اور مال و متاع دیا جائے۔ تو کہا کہ یہ آیت منسوخ ہوگی، وہ کس نے منسوخ کی؟ سورہ بقرہ ہی کی آیت نے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، بات واضح۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نسخ وارد۔ اسی طرح کہا کہ بھئی دیکھو کہ نسخ وارد ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں،
خود قرآن میں ہے نا کہ بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں اور قد نرى تقلب وجهك في السماء، تو اس حکم کو بدل دیا کہ نہیں، فولی وجهك شطر المسجد الحرام. قرآن میں اور بھی مثالیں ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اسی طرح سنت میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زیارت کر لو اب فإنها تذکر الآخرة. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ كنت نهيتكم عن الادخار من أجل الدافة عليكم، میں نے تمہیں یہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ جمع کرنے سے روکا تھا. کیوں روکا تھا؟ من اجل الدافتی. دافہ کون ہے؟ وہ قافلہ جو باہر سے آ جائے اور ان کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دافہ. تو میں نے اس لیے روکا تھا. الا فادخروها، اب کر لیا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں نسخ وارد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں. تو کہا کہ بھئی نسخ فعلاً واقع ہو گیا ہے. جو شے فعلاً واقع ہو جائے وہ ممکن تو ہوتی ہی ہوتی. سیدھی سی بات ہے نا. یعنی کسی شے کا ہو جانا منیمم دلالت کس بات پر رکھتا ہے کہ وہ واجب ہے کہ ممکن؟ ممکن. واجب بھی ہو سکتی ہے، واجب بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ ہے، اللہ کا ہونا واجب ہے، ہم بھی ہیں لیکن ہمارا ہونا ممکن ہے. لیکن کسی شے کا فی نفسی ہو جانا اس کے امکان پر دلالت کرتا ہے. تو لہذا نسخ وارد ہوا. ابو مسلم الاصفہانی کیا کریں گے کہ ان آیات کی اپنے طریقے پر تعبیر کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں یہاں نسخ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن وہ تکلفات ہیں. اگر آپ ان پر غور کریں تو وہ تکلفات ہیں. دوسری تعریف کیا ہے جی نسخ کی؟ اس میں آپ کہیں گے اس میں اللہ کے ارادے میں تبدیلی نہیں آئی، امر میں تبدیلی آ. امر کی تبدیلی بھی تو ارادے کی تبدیلی کی بیس پہ ہے، اس پہ ہم کیسے ڈفرینشیٹ؟ دیکھیں کئی دفعہ آپ امر دیتے ہیں، کسی کو حکم دیتے ہیں، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ کام ہو، بس اتنا فرق کافی ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ہوم ورک کر کے لاؤ، بالفرض کسی سے کہتا ہوں، بچے سے، لیکن میرا ارادہ نہیں ہے کہ وہ کریں. کانسیپٹ کو سمجھنے کا فرق کیا ہے کہ آپ یوں کہیں کہ امر اور ارادے میں فرق کیا ہے. امر ہے ایک لفظی کام، یعنی امر کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے فعل امر کا منہ سے برآمد ہو جانا، بس اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امر. یعنی میں آپ سے کہوں افعل، افعل کیا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا امر کی حقیقت کیا ہے؟ افعل کہنا. امر کی حقیقت ہے افعل. اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں افعل، کیا اس سے لازم ہے کہ میرا ارادہ بھی ہے کہ آپ یہ کام کریں؟ کیا لازم آتا ہے اس سے؟ بہت سی بات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو. ہم کہتے ہیں یہ تہدید کے لیے، دھمکی کے لیے، آزمانے کے لیے، فلاں کام کے لیے. یعنی امر کے اندر مجازی بہت سے معنی ہوتے ہیں. تو جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں افعل، اگر امر اور ارادہ ایک ہوتا تو جب میں کہہ رہا ہوں افعل تو میری مراد بھی ہے افعل. لیکن ہم جانتے ہیں کہ کئی دفعہ میں افعل کہتا ہوں لیکن میری مراد افعل نہیں ہوتی. اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ بس کہ امر اور ارادے میں فرق ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کا میں حکم دوں وہ میری مراد بھی ہو. بالکل ایسے ہی دیکھیں جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے نا الاقتصاد میں امر اور ارادے کو فرق کرنے کے لیے مثال یہ دی کہ ایک شخص جس کا غلام مطلب نافرمانی بہت کرتا ہے اور وہ مارتا ہے اس کو بہت زیادہ پھر اس نافرمانی کی وجہ سے. تو اب وہ بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ تم کیوں اپنے غلام کو مارتے رہتے ہو؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں مارتا ہے. وہ بادشاہ کو پیچھے کہیں بٹھاتا ہے چھپ کہیں یعنی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں غلام کو ابھی حکم دوں گا کہ یہ کام کرے اور وہ مانے گا نہیں میری بات. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہے گا کہ فلاں کام کرو. اب جس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے بادشاہ کو کیا دکھانا اسے مقصود ہے کہ وہ کام کرے یا نہ کرے؟ نہ کرے. اس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ یہ کام نہ کرے. کیونکہ اگر اس نے کر لیا تو بادشاہ اسی کو مارے گا کہ تم دیکھو وہ تو تمہارا فرما بردار ہے، تم اسے کام کا تکلیف دیتے. تو اب وہ بادشاہ کے سامنے اسے حکم دے رہا ہے کہ بھائی یہ کام کرو، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کرے یہ کام نہ کرے تاکہ بادشاہ کے ہاں میری حجت تمام ہو. اس کا معنی یہ ہوا کہ افعل تو ایک صرف لفظی حالت ہے کہنے کی کہ فلاں کو امر کہہ دیا ہم نے کہ یہ کام کرو، ارادہ کوئی اور ہے. ہاں بالکل جیسے ابو جہل کا کفر ہے وہ اللہ کی مراد ہے کہ، لیکن ابو جہل کو حکم کیا تھا؟ ایمان لاؤ. ابو لہب کو حکم کیا تھا؟ ایمان لاؤ. لیکن اس نے کفر کیا تو وہ اللہ کے ارادے سے تو خارج نہیں ہو سکتا. اللہ کا ارادہ قدیمہ تو یہی تھا کہ وہ کفر کرے گا، لیکن امر کیا تھا کہ آمینو. اس لیے کچھ لوگ ابو لہب
کی مثال کو کہتے ہیں کہ تکلیف مالا یطاق کی مثال ہے، حالانکہ نہیں ہے تکلیف مالا یطاق کی مثال نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کو کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ اس بات پر کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے. اب یہ جمع بین النقیضین ہے ہی ہے کہ کیونکہ تبت یدا ابی لہب وتب والی آیت سورت نازل ہو گئی. اس کے بعد بھی کیا ابو لہب مخاطب تھا ایمان کا کہ نہیں تھا؟ مخاطب تو تھا، لیکن اس صورت میں خبر کیا دی گئی ہے کہ جہنم میں جائے گا، سیصلیٰ نارا ذات لہب. تو گویا اب ابو جہل سے مطالبہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اس بات پر، کیونکہ بن جملہ ایمانیات میں سورہ لہب بھی شامل ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے. تو یہ جمع بین النقیض ہے. تکلیف ما لا یطاق اس کا نہیں، اصل میں اشاعرہ قائل ہیں اس کے تکلیف ما لا یطاق کے. وہ جب ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تکلیف ما لا یطاق ہے کہ نہیں. جواب دینے والے اس کے حالانکہ اشاعرہ میں بھی خود کچھ اکثر لوگ جیسے اس مثال کے قائل نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کیا خبر دی گئی ہے کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا یا دوزخ میں جائے گا. دوزخ میں صاحب ایمان بھی جا سکتا ہے کہ نہیں. اس میں تو صرف یہ کہا گیا سیصلیٰ نارا ذات لہب. تو ایمان لانے کا مطالبہ ہے، لیکن ایمان لانے میں بس ایک ایمان لانا یہ بھی ہوگا کہ مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن ابدی جہنمی کی بات تو نہیں ہو رہی تھی نا ادھر. تو لہذا جمع بین النقیضین تو نہ ہوا، جمع بین النقیضین نہ ہوا. اللہ اعلم. یہ نسخ انشاءاللہ نا اگلی دفعہ مکمل کر کے یہاں سے پڑھ لیں گے.